السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، رواہ مسلم فی صحیحہ فی کتاب الصلاۃ۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دنیاوی اور اخروی زندگی کے اندر خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے ایک انسان، ایک مسلمان جو اعمال انجام دیتا ہے، ان عملوں میں سے ایک جلیل القدر عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ سامعین اکرام، یہ اتنا عظیم اور مبارک عمل ہے کہ ایک آدمی اگر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 408، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سامعین اکرام، اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 6359 نمبر، صحیح الجامع امام البانی کی کتاب ہے حدیث کی، اس کے حدیث نمبر 6359 پہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ صلوات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وَحَتَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِیَّاتٍ، اور اس آدمی کے 10 گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک درود پڑھنے کی وجہ سے معاف فرماتا ہے۔ اور وَرَفَعَ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اب سوچئے کتنا بڑا اور کتنا ہی اہم اور مبارک عمل ہے یہ۔ سامعین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے میں برابر مشغول رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام رنج و غم کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس کی جو خواہشات اور ضروریات ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں اور اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں تمام مسلمانوں کو، تمام ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ کے، وہ تمام کے تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3370 پہ روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اپنے اوپر سلام پڑھنے کا طریقہ بتلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کا طریقہ کیسے بتلایا؟ جب ہم نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہاں پر یہ جو سلام ہے، یہ سلام پڑھنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پڑھنے کا تو طریقہ بتلا دیا، اب اگر آپ کے اوپر درود پڑھنا ہو تو کیسے پڑھیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں پڑھا کرو: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین اکرام، یہ جو کلمات ہیں، درود کے کلمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں،
اس کے علاوہ بھی کلمات ہیں جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس کے لیے آپ اہل علم سے کنسلٹ کیجئے۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیے کہ جو باتیں اب تک پیش کی گئی ہیں ان باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کبھی بھی درود بھیجیں، لیکن کچھ خاص اوقات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور سے درود پڑھنا چاہیے، جس میں سے ایک خاص وقت ہے جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا فضیلت، بے انتہا برکات درود پڑھنے والے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1047 پہ روایت کیا۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے بعض خصوصیات کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد کہا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ تمہارے درود کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو قبر میں مدفون ہوں گے، یعنی درود جو بھیجنے کا حکم ہے وہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں، جو بھی مسلمان ہے ان تمام کو یہ حکم دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد قیامت کی صبح تک جتنے بھی مسلمان ہوں گے سب کے لیے یہ حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجو، کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو زندہ ہے، بعد میں آپ فوت پا جائیں گے، مر جائیں گے، آپ قبر میں مدفون ہو جائیں گے، تو پھر آپ کے اوپر درود ہم بھیجیں گے جبکہ آپ کا جسم اطہر تو مٹی کے اندر سڑ گل جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے اوپر نبیوں کے جسم کو کھانا حرام قرار دیا ہے، یعنی نبیوں کے جسم مٹی کے اندر سڑیں گے، گلیں گے نہیں۔ سامعین کرام، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو بھی درود پڑھتے ہیں، اور خاص طور سے جمعہ کے دن جو ہم درود پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن کیسے پیش کیا جاتا ہے اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، لہٰذا ہم کو صرف اس پر ایمان لانا ہے کہ ہم جو بھی درود پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ امتی تعرض علی فی کل یوم جمعۃ، ہر جمعہ کے دن میری امت کے لوگ جو مجھ پر درود بھیجتے ہیں وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قدر زیادہ درود پڑھے گا جمعہ کے روز، وہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہوگا قیامت کے دن۔ اب نبی کی قربت کس کو نہیں چاہیے؟ لہذا جمعہ کا دن ہو، کثرت سے درود پڑھیے، خوب درود پڑھیے۔ جس قدر درود پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیکی اسی قدر بڑھتی جائے گی۔ لہذا جمعہ کے دن آدمی کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پڑھیں، اور صرف جمعہ کے دن نہیں بلکہ ہر روز صبح میں اور شام میں۔ آپ دیکھیے یہاں پر بھی چارٹ بنا ہوا ہے، پوری فہرست ہے، پورا لسٹ ہے دعاؤں کی۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک دعا صبح میں فجر کے بعد 10 مرتبہ، اور شام میں مغرب کے بعد 10 مرتبہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھنے کے لیے لکھا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح الجامع حدیث نمبر 6357، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح میں 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا، اور جو آدمی شام میں مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا، قیامت کے دن اس کو میری سفارش اور شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی کی سفارش کس کو نہیں چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے، ہم لوگ جہنم سے بچ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مل جائے گی۔ اب یہ کس کو نہیں چاہیے؟ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے۔ لہٰذا ہر روز صبح میں 10 مرتبہ کم سے کم یہ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نہیں فضیلت والا عمل کرنا چاہتے ہیں، پورا درود ابراہیمی 10 مرتبہ پڑھیے صبح میں، اور 10 مرتبہ پڑھیے شام میں، پورے دل کی آمادگی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر۔ نبی کا حکم ہے اس کی اطاعت و فرما برداری بجا لانے کی نیت سے 10 مرتبہ صبح میں درود ابراہیمی پڑھیے،
10 مرتبہ شام میں درود ابراہیمی پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن ضرور بھی ضرور نصیب ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام، اس کے علاوہ جب بھی اذان ہو، اذان مؤذن جب دے تو جس طرح سے مؤذن کہے اس طرح سے جواب دیجیے، اس کے بعد پورا درود ابراہیمی پڑھیے اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں حدیث ہے، صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، جامع ترمذی، سنن النسائی اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر روایت ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز کو سنو تو جیسا مؤذن کہتا ہے ویسا جواب دو، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو، آت محمدن الوسیلۃ، آت محمدن الوسیلۃ ہے نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدن الوسیلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک جگہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو ملے گا، اور مجھ کو امید ہے کہ میں وہ بندہ ہوں گا، اور جو آدمی میرے لیے وسیلہ مانگے گا اذان کے بعد اس کے لیے میری سفارش، میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو، اذان کے بعد درود پڑھیے اور درود ابراہیمی پڑھیے، اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیے۔ اس کے علاوہ جب بھی مسجد میں داخل ہوئیے، درود پڑھیے، سلام پڑھیے، اور پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیے۔ جب مسجد سے نکلیے درود پڑھیے، سلام پڑھیے، اور اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھتے ہوئے نکل جائیے۔ یہ سب وہ جگہیں ہیں جہاں پر درود پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اسی طرح سے جب دعا مانگیے دعا میں درود پڑھیے، اسی طرح سے جب ہم لوگ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اس میں درود پڑھنا چاہیے، اسی طرح سے جب ہم وطر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دعائے قنوت پڑھیں، اس میں لاسٹ میں کہیں وصلی اللہ علی النبی۔ یہ ساری جگہیں ہیں جہاں پر درود پڑھنا چاہیے، لیکن جو باتیں آپ کے سامنے بتلائی گئی ہیں ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ انتہائی جلیل القدر عمل ہے، اور درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف سے بے شمار فضائل اور برکات نصیب ہوتے ہیں، اللہ نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کثرت سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے والا بنائے، آمین۔